اگلا مضمون ہے صنف لاغر۔ سنتے چلے آئے ہیں کہ آم، گلاب اور سانپ کی طرح عورتوں کی بھی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آم اور گلاب کی قسم کا صحیح اندازہ کاٹنے اور سونگھنے کے بعد ہوتا ہے، اور اگر مارگزیدہ مر جائے تو سانپ کی قسم کا پتہ چلانا بھی چنداں دشوار نہیں۔ لیکن آخر الذکر خالص مشک کی طرح اپنی قسم کا خود اعلان کر دیتی ہیں۔ ایک بزرگوار جنہوں نے اپنی عمر اور کمائی ریس کورس اور طواف کوئے ملامت میں گنوائی ہے، اکثر کہا کرتے ہیں کہ گھوڑے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی لات اور بات سے کیا جاتا ہے، لیکن اس قسم کے مقولوں کی حیثیت ہارے ہوئے جواری کی لفظی پھلجھڑیوں سے زیادہ نہیں، جو فضا کو روشن کریں یا نہ کریں، آنکھوں میں کچھ دیر کے لیے ضرور چکا چوند پیدا کر دیتی ہیں، پھر اس کے بعد تاریکی کچھ اور زیادہ تاریک معلوم ہوتی ہے۔ گھوڑے اور سانپ کے خصائل کی تصدیق یا تردید کا حق ویسے تو سلوتریوں اور سپیروں کو پہنچتا ہے، یا پھر ان حضرات کو جو ڈسے جا چکے ہیں یا دولتی کا ذاتی تجربہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور عرض کریں گے کہ ثمر ممنوعہ اگر سانپ کے پھن پر بھی رکھا ہوتا تو وہاں بھی آدم کے حریص ہونٹ بے دھڑک اسے چوم لیتے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا، بات قسموں کی ہو رہی تھی، اور ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ آج کل عورتوں کو دو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک وہ جو موٹی ہیں، دوسرے وہ جو دبلی نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے آخر ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہ تو وہی الف دو زبرن اور الف زبر نون ان والی بات ہوئی، مگر آپ یقین جانیے کہ دونوں قسموں میں دبلے ہونے کی خواہش کے علاوہ اور کوئی بات مشترک نہیں۔ ان کے حدود اربع، خط و خال اور نقوش جدا جدا ہیں، اور اس میں کاتب تقدیر کی کسی املا کی غلطی کا قطعاً کوئی شائبہ نہیں۔ اصل فرق یہ ہے کہ اول الذکر طبقہ جو صحیح معنوں میں ایک فرقے کی حیثیت رکھتا ہے، کھانے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے، دوسرا طبقہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے۔ پہلا طبقہ دوا کو بھی غذا سمجھ کر کھاتا ہے، اور دوسرا طبقہ غذا کو بھی بقدر دوا استعمال کرتا ہے۔ ایک کھانے پر جان دیتا ہے اور دوسرا کھانے کو دوڑتا ہے۔ وعلی ھذا القیاس فرق باریک ضرور ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی فن برائے فن، زندگی برائے فن، فن برائے زندگی اور زندگی برائے بندگی وغیرہ کی بحث سنی ہے تو یہ فرق بخوبی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس مضمون میں روئے سخن دوسرے طبقے سے ہے جو دبلا نہیں ہے مگر ہونا چاہتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ایران میں نسوانی حسن کا معیار 40 صفات تھیں، اگرچہ ایک عورت میں ان کا یکجا ہونا ہمیشہ نقص امن کا باعث ہوا، اور یہ مشہور ہے کہ شیریں ان میں سے 39 صفات رکھتی تھی۔ 40ویں صفت کے بارے میں مورخین متفقہ طور پر خاموش ہیں، لہٰذا گمان غالب ہے کہ اس کا تعلق چال چلن سے ہوگا۔ اس زمانے میں ایک عورت میں عموماً ایک ہی صفت پائی جاتی تھی، اس لیے بعض بادشاہوں کو بدرجہ مجبوری اپنے حرم میں عورتوں کی تعداد بڑھانا پڑی۔ ہر زمانے میں یہ صفات زنانہ لباس کی طرح سکڑتی سمٹتی اور گھٹتی رہیں، بالآخر صفات تو غائب ہو گئیں، صرف ذات باقی رہ گئی۔ یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ ذات و صفات کی بحث سے قطع نظر یہی کیا کم ہے کہ عورت صرف عورت ہے، ورنہ وہ بھی مرد ہو جاتی تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے۔ آج کل کھاتے پیتے گھرانوں میں دبلے ہونے کی خواہش ہی ایک ایسی صفت ہے جو سب خوبصورت لڑکیوں میں مشترک ہے۔ اس خواہش کی محرک دور جدید کی ایک جمالیاتی دریافت ہے، جس نے تندرستی کو ایک مرض قرار دے کر بدصورتی اور بدحیتی سے تعبیر کیا۔ مردوں کی اتنی بڑی اکثریت کو اس رائے سے اتفاق ہے کہ اس کی صحت پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ جہاں یرقان حسن کے اجزائے ترکیبی میں شامل ہو جائے اور چشم بیمار و تن لاغر حسن کا معیار بن جائیں، وہاں لڑکیاں اپنے تندرست و توانا جسم سے شرمانے اور بدن چرا کر چلنے لگیں تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ حوا کی جیت کا راز آدم کی کمزوری میں نہیں بلکہ خود اس کی اپنی کمزوری میں مضمر ہے۔ اگر آپ کو یہ نچڑے ہوئے دھان پان بدن، ستے ہوئے چہرے اور سوکھی بائیں پسند نہیں تو آپ یقیناً ڈاکٹر ہوں گے، ورنہ اہل نظر تو اب چہرے کی شادابی کو ورم، فربہی کو جلندر اور پنڈلی کے سڈول پن کو فیل پا گردانتے ہیں۔ آج بھی فرہاد کے ہاتھ میں تیشہ ہے، مگر یہ تیشہ محمود ہے، یا یوں کہیے کہ جب سے بت شکن نے بت پرستی اور بت تراشی اختیار کی، حسن کا معیار ایسا بدلا کہ جب تک قدیم یونانی مجسموں کے پیچ و خم اور ابھار کو رندے لگا کر بلیئرڈ کی میز کی طرح سپاٹ نہ کر دیا جائے وہ آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔
اجنتا کی تصویریں اور مائیکل اینجلو کے مجسمے بھی اسی سلوک یا بدسلوکی کے سزاوار ہیں کہ ان میں بھی ایک ایسے بھرپور بدن کے خطوط کو ابھارا گیا ہے جو اپنے آپ سے شرمندہ نہیں، لیکن جس کی تاب مضمحل بازو اور تھکے ہوئے اعصاب نہیں لا سکتے۔ اس پر عہد مغلیہ کے مشہور شاعر بہاری کا یہ دوہا صادق آتا ہے: اپنے انگ کے جان کے یوون نرپت پروین، ستن من نین نمب کو بڑو اجافہ کین۔ یعنی اپنے روح کا انگ جان کر جوانی کے ذہین بادشاہ نے سینہ، دل، آنکھیں اور کولوں میں بڑا اضافہ کیا۔ دیکھا گیا ہے کہ جوانی کا ذہین بادشاہ بسا اوقات ان صنائع بدائع کے استعمال میں فیاضی سے کام لیتا ہے، جس کے باعث جمال خود رو کی قطع و برید لازم آتی ہے۔ شکر ہے کہ اب حسن خود کو بڑی حد تک ان حش و زوائد سے پاک کر چکا ہے۔ اب عورت اقلیدس کے خط مستقیم کی مانند ہے جس میں طول ہے، عرض نہیں۔ تاہم بعض رجعت پسندوں کے نزدیک اب بھی مثالی اور متناسب جسم وہ ہے جس میں مندرجہ بالا 4 عناصر میں سے پہلے اور چوتھے کا محیط برابر ہو، اور کمر کا ناپ ان دونوں سے 15-16 انچ کم، مثلاً 37-21-37 انچ۔ کسی ایکٹریس کے جسم کی اس سے بہتر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی کہ اسے انگریزی کے 8 کے ہندسے سے تشبیہ دی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ 24 سال کے سن میں جو خاتون 8 کا ہندسہ نظر آتی ہیں وہ 42 سال کی عمر میں 2 چشمی ہے بن جائیں۔ اگلے وقتوں کے لوگوں کے قوا بالعموم ان کے ضمیر سے زیادہ قوی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہ عقیدہ عام تھا کہ دانا مرد عورتوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ صنف نازک کے باب میں ان کا نظریہ کم و بیش وہی تھا جو مرزا غالب کے عام کے متعلق، یعنی یہ کہ بہت ہوں، لیکن اب حال یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح ناپ تول کر نہ لی جائے کسی کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آتا۔ بدن کی ناپ تول کا حق پہلے صرف درزی اور گورکن کو حاصل تھا، مگر اب دنیا کی ہر خوبصورت عورت کا جغرافیہ جس میں وزن اور محرم کا سائز نمایاں ہے، معلومات عامہ کا جزو بن گیا ہے، اور بلا شبہ یہ وہ جزو ہے جو کل پر بھاری ہے۔ وزن حسن کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے، رائے کے علاوہ ہر وزنی چیز گھٹیا ہوتی ہے۔ اس لیے ہر سمجھدار عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی چربی کی دبیز تہوں کے خول کو سانپ کی کیچلی کی طرح اتار کر اپنی عزیز سہیلیوں کو پہنا دے۔ عقد ناگہانی کے بعد کہ جس سے کسی کو مفر نہیں، ہر لڑکی کا بیشتر وقت اپنے وزن اور شوہر سے جنگ کرنے میں گزرتا ہے۔ جہاں تک زن و شوہر کی جنگ کا تعلق ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہید کون ہوتا ہے اور غازی کون، لیکن زن اور وزن کی جنگ میں پلہ فریق اول ہی کا بھاری رہتا ہے، اس لیے جیت فریق ثانی کی ہوتی ہے۔ موٹاپے میں ایک خرابی یہ ہے کہ تمام عمر کو گلے کا ہار ہو جاتا ہے، اور بعض خواتین گھر کے اندیشوں اور ہمسایوں کی خوشحالی سے بھی دبلی نہیں ہوتی۔ تن کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ دراصل گرہستی زندگی کی آب و ہوا ہی ایسی معتدل ہے کہ مولسری کا پھول 2-3 سال میں گوبھی کا پھول بن جائے تو عجب نہیں۔ موٹاپا عام ہو یا نہ ہو، مگر دبلے ہونے کی خواہش جتنی عام ہے اتنی ہی شدید بھی۔ آئینے کی جگہ اب وزن کرنے کی مشین نے لے لی ہے۔ بعض نئی مشینیں تو ٹکٹ پر وزن کے ساتھ قسمت کا حال بھی بتاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کی قسمت کے خانے میں صرف ان کا وزن لکھا ہوتا ہے۔ عورتوں کو وزن کم کرنے کی دواؤں سے اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی ادھیڑ مردوں کو یونانی دواؤں کے اشتہاروں سے۔ اگر یہ دلچسپی ختم ہو جائے تو دواؤں کے کارخانوں کے ساتھ، بلکہ ان سے کچھ پہلے، وہ اخبارات بھی بند ہو جائیں جن میں یہ اشتہارات نکلتے ہیں۔ اگر آپ کو آسکر وائلڈ کی رائے سے اتفاق ہے کہ آرٹ کا اصل مقصد قدرت کی خام کاریوں کی اصلاح اور فطرت سے فی سبیل اللہ جہاد ہے، تو لازمی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ ہر بدصورت عورت آرٹسٹ ہے، اس لیے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی ساری تگ و دو کا منشا سیاہ کو سفید کر دکھانا، وزن گھٹانا اور ہر سالگرہ پر ایک موم بتی کم کرنا ہے۔ عمر کی تصدیق تو شاید بلدیہ کے رجسٹر پیدائش و اموات سے کی جا سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے وزن کے متعلق بھاری سے بھاری بہتان لگایا جا سکتا ہے۔ رائی کا پہاڑ اور گرمی دانے کا مسا بنانا لتری عورتوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ عورت جسے خود اپنی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نظر نہیں آتے، دوسرے کی جھائیوں پر بے جھجک اپنے بڑے ہوئے ناخن والی انگلی اٹھاتے وقت یہ بھول جاتی ہے کہ ہر گل کے ساتھ خار اور ہر منہ پر محاسا ہوتا ہے۔ عورتیں فطرتاً بہت راسخ العقیدہ ہوتی ہیں اور اپنے بنیادی عقائد کی خاطر عمر بھر سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کر لیتی ہیں۔ مثلاً
7 نمبر پاؤں میں 5 نمبر کا جوتا، وزن کم کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی، غسل آفتابی، جاپانی مالش، یونانی جلاب، انگریزی کھانا، چہل قدمی، ورزش، فاقہ۔ پہلے چہل قدمی کو لیجئے کہ امرت دھارا کی طرح یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ سوکھے ساکھے مرد اپنا وزن بڑھانے اور عورتیں اپنا وزن گھٹانے کے لیے ٹہلتی ہیں۔ جس طرح چائے گرمی میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور سردی میں حدت، اسی طرح چہل قدمی دبلے کو موٹا اور موٹے کو دبلا کرتی ہے۔ اگر ہماری طرح آپ کو بھی ایلفنسٹن اسٹریٹ پر ٹہلنے کا شوق ہے تو آپ نے بعض میاں بیوی کو ان مختلف بلکہ متضاد عزائم کے ساتھ پابندی سے ہوا خوری کرتے دیکھا ہوگا۔ عورتوں کا انجام ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور دیکھا ہے کہ بہت سے ہوا خور رفتہ رفتہ ہوا خور ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں دواؤں سے پرہیز کرتی ہیں وہ صرف ورزش سے خود کو سلم رکھ سکتی ہیں۔ سلمنگ کے موضوع پر عورتوں کی رہبری کے لیے بے شمار باتصویر کتابیں ملتی ہیں جن کے مضامین عورتیں پڑھتی ہیں اور تصویروں سے مرد جی بہلاتے ہیں۔ ان میں بتایا جاتا ہے کہ مرد کاٹھ کے پتلے کی مانند ہے لیکن عورت موم کی طرح نرم ہے، چنانچہ مرد کو ہر سانچے میں ڈھال سکتی ہے۔ پھر اس کے اپنے گوشت پوست میں قدرت نے وہ لوچ رکھا ہے کہ سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔ چنانچہ ہر عضو بدن کے لیے ایک علیحدہ ورزش ہوتی ہے، مثلاً دوہری تھوڑی کو اکہری کرنے کی ورزش، 51 انچ کو 15 انچ بنانے کی کسرت، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر غذا ہضم کرنے کی ترکیب، شرعی عیوب کا ہپنوٹزم سے علاج وغیرہ۔ توند کے لیے ماہرین کا خیال ہے کہ سیاستدان کے ضمیر کی مانند ہے۔ اس کی لچک کو ذہن نشین کرانے کی غرض سے وہ اکثر اسے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کے وقت سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے متعلق وہ کہہ گئے ہیں کہ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، کھینچنے سے کھنچتی ہے، چھوڑے سے جاتی ہے سکڑ۔ حق تو یہ ہے کہ جدید سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ دماغ کے علاوہ جسم کا ہر حصہ حسب منشا گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہی حال عورتوں کے رسالوں کا ہے، لیکن ان کے رسالوں کے 3 ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ اول آزادی اطفال اور شوہر کی تربیت و نگہداشت، دوم کھانا پکانے کی ترکیبیں، سوم کھانا نہ کھانے کی ترکیبیں۔ ان مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ تشخیص سب کی ایک ہی ہے، بس نسخے مختلف ہیں۔ پرہیز بہر صورت یکساں۔ اس امر پر سب متفق ہیں کہ افزائش حسن کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسی غذا کھائی جائے جس سے خون صالح پیدا نہ ہو اور جو جزو بدن نہ ہو سکے۔ ہماری رائے میں کسی پڑھی لکھی عورت کے لیے اس سے سخت اور کون سی سزا ہو سکتی ہے کہ اسے 40 دن تک اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھلایا جائے۔ دبلے ہونے کا اس سے بہتر اور زود اثر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسالوں کے اس حصے میں تاریخی ناولوں کا چٹخارا اور یونانی طب کی چاشنی ہوتی ہے، اس لیے نہایت شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ چند عنوانات اور ٹوٹکے بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں۔ زلیخا حضرت یوسف کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے دوبارہ جوان ہوئی۔ کلوپترا کے نازک اندام ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ نہار منہ مصری تربوز کا پانی اور ریت کا خون پیتی تھی۔ ملکہ الزبتھ اس لیے دبلی تھی کہ میری آف اسکاٹ نے اس کا موم کا پتلا بنا رکھا تھا جس میں وہ چاندنی رات میں سوئیاں چبھویا کرتی تھی۔ کیتھرین ملکہ روس کے سلم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ رات کو روغن قاز مل کر سوتی تھی۔ ملکہ نور جہاں بیگن پر جان دیتی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بیگن کے سر پر بھی تاج ہوتا ہے، بلکہ اس میں کوئی پروٹین نہیں ہوتی۔ ملکہ ممتاز محل اور تاج محل کی خوبصورتی کا راز ایک ہی ہے، سفید رنگ۔ ایکٹریس آڈرے ہیپبرن اس لیے موٹی نہیں ہوتی کہ وہ ناشتے میں نشاستے سے پرہیز کرتی ہے اور پھیکی چائے پیتی ہے جس سے چربی پگھلتی ہے۔ چائے کی پتی سے گھٹ سکتا ہے عورت کا شکم۔ دبلے آدمی کینہ پرور، سازشی اور دغا باز ہوتے ہیں۔ یہ ہماری نہیں بلکہ جولیس سیزر کی رائے ہے، جس نے ایک مریل سے درباری کے ہاتھوں قتل ہو کر اپنے قول کو سچا کر دکھایا۔ گو کہ ہمارے موزے کا سائز صرف 11 اور بنیان کا 34 ہے، لیکن ہمیں بھی اس نظریے سے اتفاق ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ موٹی عورتیں فطرتاً ملنسار، ہنسمکھ اور صلح پسند ہوتی ہیں۔ وہ نہ خود لڑتی ہیں اور نہ مرد ان کے نام پر تلوار اٹھاتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ کوئی صاحب اس کا یہ جواز پیش کریں کہ چونکہ ایسی گج گامنی کی نقل و حرکت بغیر جر ثقیل کے ممکن نہیں، لہٰذا وہ نہ ڈٹ کر لڑ سکتی ہے اور نہ میدان چھوڑ کر بھاگ سکتی ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ آج تک کسی موٹی عورت کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حسن میں ہارس پاور کے متلاشی ہیں۔
اور اکھاڑے کی رونق کو چھپر کٹ کی زینت بنانے کی سفارش کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں حسن بے پرواہ کا یہ سراپا نہیں کہ ہر خطے بدن ایک دائرہ بنا رہا ہے، پیٹ پر ٹائر بندھا ہوا ہے، چہرے سے لگتا ہے کہ ابھی ابھی بھیڑوں نے کاٹا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ اس بیچاری کا سینہ ارمانوں کا مدفن ہے تو صاف ظاہر ہے کہ مرحومین کی تعداد کچھ زیادہ ہی تھی۔ کھلے ہوئے گلے کے بلاؤز کا یہ عالم کہ کوئی شیر خوار بچہ دیکھ پائے تو بلبلا اٹھے، تنگ پوشی کا یہ حال کہ کوزے میں دریا بلکہ پہاڑ بند، ٹانگیں جیسے بوڑھے ہاتھی کی سونڈ جن پر غرارہ بھی چوڑی دار پاجامہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسی ہی چوڑی چکلی خاتون کا لطیفہ ہے کہ انہوں نے بس ڈرائیور سے بڑی لجاجت سے کہا، بھیا ذرا مجھے بس سے اتروا دے۔ ڈرائیور نے مڑ کر دیکھا تو اس کا چہرہ فرشتوں کی طرح تمتما اٹھا، ان فرشتوں کی طرح جنہوں نے بار خلافت اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر خود ہی بولی، میری عادت ہے کہ دروازے سے الٹی اترتی ہوں، مگر تمہارا الٹی کھوپڑی کا کنڈکٹر سمجھتا ہے کہ چڑھ رہی ہوں اور ہر دفعہ زبردستی اندر دھکیل دیتا ہے۔ 3 سٹاپ نکل گئے ہیں۔ ہم یہاں یہ پرچار نہیں کر رہے کہ حسن اور وزن میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے کہ اب خود اس مثالی رشتے کے بند ٹوٹ چکے ہیں۔ ہم تو صرف قارئین کرام کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ تندرستی کوئی لا علاج نسوانی مرض نہیں ہے۔ ہمیں کمزوری میں جب تک وہ اخلاقی نہ ہو بظاہر کوئی دلکشی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح فاقہ کشی صرف 2 صورتوں میں جائز ہے، کسی شرعی ضرورت سے یا بطور ستیاگرہ، مگر وزن گھٹانے کی غرض سے جو فاقہ کشی کی جاتی ہے اس کی محرک کوئی روحانی حاجت یا سیاسی مصلحت نہیں بلکہ خدائے مجازی کی پسند ہے۔ اس پیکر تصویر کے خطوط کی بے کیف سادگی اور پھیکا پن مرد کے عجز تصور کے فریادی ہیں۔ یہ کہنا تو زیادتی ہوگی کہ حسن بیمار کے پیچھے ایک چھکے چھکائے تھکے ہوئے حسن پرست کی جنسی اکتاہٹ کار فرما ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ مرد کی پسند وہ پل صراط ہے جس پر کوئی موٹی عورت نہیں چل سکتی۔